محترم سامعین اور سامعات، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے بہت زیادہ بیریئر لگائے ہوئے ہیں، رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، اور بے دینی کی طرف جانے کے لیے اس نے بہت سہولتیں فراہم کی ہوئی ہیں۔ بے دینی کے لیے اتنی سہولت کافی نہیں کہ دین اسلام ایک ہے اور بے دینیاں بہت زیادہ ہیں۔ جتنا فرق بلڈنگ کو بنانے اور گرانے میں ہے، گرانا آسان ہے، بنانا آسان ہے، اتنا ہی فرق گمراہی اور حق کی بات کا ہے۔ حق کی بات بنانے والی بات ہے، گمراہی گرانے والی بات ہے۔ تو گمراہی کی دعوت ہمیشہ آسان ہوتی ہے، جیسے بلڈنگ کو گرانا آسان ہوتا ہے، بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو اسلام کی، خالص اسلام کی بات کرے گا، اس کے لیے رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے پریشانیاں ہیں، اور جو بے دینی کی، الحاد کی، ملاوٹی دین کی بات کرے گا، اس کے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ اور روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ سب لوگ گرانے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کو موٹیویٹ کر کے، سمجھا بجھا کر باپرد بنانا آسان ہے، یا اس کو یہ کہنا آسان ہے کہ جی بے پردہ ہو جاؤ؟ بے پردگی کی دعوت تو بڑی آسان ہے، پردے والی دعوت مشکل ہے۔ توحید کی دعوت بہت مشکل ہے۔ توحید نہ ہو تو پھر شرک ہی شرک ہے۔ کوئی قبر کی مانے، کوئی حجر کی عبادت کرے، کوئی شجر کی عبادت کرے، کوئی زندہ کی پوجا کرے، کوئی مردہ کی پوجا کرے، جب اللہ کی نہیں تو سب شرک ہی شرک ہے، اس لیے وہ آسان ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھو کہ کوئی بھی حادثہ ہو، سمجھدار لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ بینیفیشری کون ہے، آخر اس سے کس کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ بات سمجھے؟ بے نظیر مر گئی، اس کا اینڈ بینیفیشری کون تھا؟ ہاں، اس کا ابا مر گیا تو اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی حادثے میں فائدہ کس نے اٹھایا، کون فائدہ اٹھائے گا۔ بسا اوقات بعض چیزیں بظاہر ان میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، مگر اس کا جو آخر میں فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے انگور کی بیل لگائی، باغ لگایا، انگور آپ کے اتر رہے ہیں، بک رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، آپ پیسہ کما رہے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ لوگ لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، کوئی سرکہ بنا رہا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی جیم بنا رہا ہوگا، کوئی شراب بھی بنا رہا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص ہے ہی شراب کی فیکٹری کا پرچیزر، اور یہ ریٹ بھی دوسروں سے اچھا دے رہا ہے اور لے بھی زیادہ رہا ہے، اور اس نے ڈائریکٹ جا کر شراب ہی بنانی ہے، تو آپ دو گے اس کو؟ وجہ آپ نے انگور بنائے، لگائے، اگائے، اب وہ بیچ رہے ہیں، آپ کو کیا دوسرا جو چاہے کرے، لیکن آپ نہیں دے رہے۔ آپ نے بس چلائی، اس پہ چور بھی جا رہا ہے، اس پہ درس دینے والا بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں کون کہاں کہاں جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ اسپیشل فلاں فلاں شرک کے اڈے اور میلے کے لیے گاڑی اسپیشل چاہیے، تو دو گے؟ کیا آپ کا یہ کہنا کافی ہوگا جی مجھے کیا، میری تو گاڑی ہے، وہ ان کی نیت ان کے ساتھ ہے؟ یہ کہنا تو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخر فائدہ کس کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ مہینہ محرم کا مکہ میں بھی ابھی اسلام نہیں داخل ہوا تھا،
محرم کے مہینے کا ایک مقام تھا. محرم کی 10 تاریخ کے لوگ روزے رکھا کرتے تھے. مدینہ تشریف لائے تو وہاں عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے, یہودی بھی اس کا روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کا. پوچھا گیا یہودیوں آپ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو آزادی عطا کی تھی. انہوں نے آزادی کا جشن رب کی فرمانبرداری کے ساتھ منایا, روزہ رکھا. فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم, میں تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں, اس لیے اگر وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو میں بھی اس دن کا روزہ رکھوں گا. لیکن آپ کی وفات ہوئی, سال گزرا, 10 سال گزرے, 20 سال گزرے, 30 40 50 سال گزر گئے. 51 سال کے بعد ایک حادثہ ہوا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا گیا. اب لوگ اس مہینے کو وہ پچھلے ساری تاریخ کے حوالے سے نہیں جانتے, اس حوالے سے جانتے. اور اسی کو بیان کیا جاتا ہے, اسی پر لوگوں کو رلایا اور رویا جاتا ہے. اور زیادہ کامیاب خطیب وہ ہے جو زیادہ رلاتا ہو. زیادہ پیسے اس ذاکر کو ملیں گے جو زیادہ رلاتا ہو. حالانکہ اگر غور کیا جائے کہ اس مہینے کی ایک حیثیت عہد نبوت کی ہے, اس میں یہ سب کچھ نہیں ہے جو کیا جاتا ہے سوائے روزے کے. آپ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے 10 کا تو میں رکھتا تھا, اب میں 9 کا رکھوں گا, تو 9 10 کا رکھ لینا چاہیے بس. باقی کھانے پکانا اور چھبیلے لگانا اور اپنے آپ کو مارنا, چھری مارنا, پستول سے گولی مارنا, کلاشن سے گولی مارنا, سب آ رہا. یہ سب نہیں تھا. اور اسلام نبی محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وفات پر اسلام نازل ہونا بند ہو گیا. ان کی وفات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا. آدھی صدی بعد ہونے والے واقعے وہ جتنا بھی دل گداز ہو, وہ جس قدر بھی قابل افسوس ہو, اس سے اسلام میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اسلام وہی ہے جو آپ کے زمانے میں تھا. جو اس زمانے میں نیکی تھی وہی آج نیکی ہے, وہی قیامت تک نیکی ہوگی. جو اس زمانے میں برائی تھی وہی آج برائی ہے, وہی قیامت تک برائی رہے گی. حادثے ہوتے رہیں گے لیکن ان حادثات سے اسلام میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم نے تو اس حادثے کی بنیاد پر دین کھڑا کر لیا. پھر اس کی ایسی ایسی توجیحات, اور اس پر مطلب نہ آپ کو عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے, نہ آپ کو اپنے عمل کا پتہ ہونا چاہیے, نہ قبر کا نہ حشر کا. آپ یہ بتاؤ کہ یزید اچھا تھا یا برا تھا, بس اس بنیاد پر دین میں فرق ہو جائے گا. تم یزیدی ہو کہ حسینی ہو, عجیب بات ہے. حالانکہ یہ ایک سیاسی معاملات تھے اور شیطان نے ان کے اندر ایک فتنہ کھڑا کر دیا تھا. نیت سب کی اچھی تھی, اس لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ امت گزر گئی, جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے, جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے, تمہیں ان کا قیامت والے دن سوال نہیں کیا جائے گا. تمہیں ان کے بارے میں قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا. ہم وہ سیکھیں جو ہمیں پوچھا جائے گا. ہمارے عقیدے اور عمل کی بات
جس کا ہمیں پوچھا جائے گا ہم وہ سیکھیں، ان کے واقعات، اور اس میں فیصلہ کرنا کہ جو اس میں اس کو ترجیح دے گا اس کا عقیدہ بھی خراب ہوگا، وہ جہنمی ہوگا، اور جو اس کو ترجیح دے گا وہ جتنا بھی گندے گٹر عقیدے والا ہو وہ جنتی ہوگا۔ یہ ترجیحات کس نے بنا دی؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلوائیوں نے خلیفہ بنا دیا، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ خلافت کو قبول کر لیا، ان کا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ آخر میں جب حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس وقت دو ہی لوگ تھے، یا علی تھے یا عثمان تھے، دو میں سے ایک کو بنایا تھا۔ جب ایک شہید ہو گئے اب دوسرے کا بننا کوئی نئی بات نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ حضرت علی کی جگہ کسی اور کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی کہیں خلافت کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ حقدار نہیں میں حقدار ہوں، ایسا کہیں نہیں، خلیفہ بن گئے۔ وہی بلوائی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہی سازشیں کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں حضرت طلحہ زبیر کے قافلے پر، حضرت عائشہ کے قافلے پر حملے کرو، اندر جا کر فائرنگ کرتے ہیں تاکہ لڑائی ہو جائے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ قصاص پہلے بیعت بعد میں، جھگڑا یہ تھا، یہ نہیں کہ خلیفہ میں اور کہے خلیفہ میں، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت علی کی زندگی میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں، جھگڑا یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لو، قصاص پہلے لوگے تو بعد میں بیعت کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ آپ میرے ہاتھ مضبوط کرو، بیعت کرو، تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے، میں کمزور ہوں۔ اچھا آپ کمزور ہیں، 4 گروپ بن گئے صحابہ کرام کے، ایک وہ جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہے، وہ ادھر گورنر ہے، شام کے گورنر ہیں اور شامی ان کے ساتھ ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ دوسرا گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں۔ تیسرا گروہ جو فتنے سے بچ کر رہنا چاہتا ہے، وہ سائڈ پر نکل گئے۔ اور چوتھا گروہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی، لوگ ان کو تانے دیتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت معاویہ کے لوگوں کو کہ آپ آؤ، آ کر کے ہاتھ امیر المومنین کے مضبوط کرو تو وہ بدلہ لیں گے نا۔ وہ کہتے تھے تم نے کیے ہیں نا ان کے ہاتھ مضبوط، اور سال گزرنے جا رہا ہے، کتنا کہ بدلہ لے لیا تم نے۔ یہ بڑے پریشان تھے کہ ہم حکومت میں ہیں، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے اور ہم سے بدلہ بھی نہیں لیا جا رہا، کیا کریں؟ یہ اجازت لے کر حجاز گئے، وہاں سے جا کر مکہ سے بڑا قافلہ بنا کر لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ہاں جناب یہ اتنا بڑا قافلہ اور یہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، چلیں کہ سانس لیں، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم آپ کے ساتھی بیعت کی ہوئی ہے، ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان بلوائیوں نے، ان خارجیوں نے جب دیکھا کہ یہ تو پھر ایک ہو رہے ہیں اور یہ ہاتھ مضبوط کر کے ہمیں کاٹیں گے، رات کے اندھیرے میں کچھ ان کے گروپ میں کچھ ان کے گروپ میں گھس گئے اور تیر اندازی شروع کر دی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں ہمارے بھائی علی نے ابھی ہم جا کر بات کی ہے اور اب وہ ہم پر تیر برسا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی تو ساری باتیں ہوئی ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے تیر مارنے شروع کر دیے ہیں۔ دونوں طرف سے جواب آنا شروع ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔
حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے، اور بھی بے شمار۔ تو یہ جو قاتلین عثمان تھے یہ مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ ایک ہوئے تو نقصان ہمارا ہوگا، پھر ہماری باری آ جائے گی، چلو اب معاویہ پر چڑھائی کرو۔ وہ کیوں بیعت نہیں کرتے؟ بھائی بیعت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ان کو مارنا ہے؟ وہ لڑنے کے لیے بھی تو نہیں آ رہے نا، وہ کہہ رہے پہلے بیعت کرو، وہ کہہ رہے پہلے قصاص لو۔ نہیں، ان کو اپنے طاعت میں لانا ضروری ہے، چلیں ان پر حملہ کریں۔ ان پر حملہ کرنے کے لیے گئے صفین کے علاقے میں، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، ان کے ساتھیوں پر، دونوں طرف سے لوگ شہید ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قرآن اٹھا لیے کہ ہم فیصلہ چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ایک آدمی آپ دے دیں، ایک ہم دے دیتے ہیں، دونوں بھائی بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ کس طرح قصاص ہوگا اور کس طرح بیعت ہوگی۔ یہ فیصلہ نہیں کہ خلیفہ علی ہوں گے یا معاویہ ہوں گے، قطعاً یہ سوال ہی نہیں تھا۔ سوال یہ تھا کہ بیعت پہلے یا قصاص پہلے۔ حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری دے دیے، حضرت معاویہ نے عمرو بن عاص دے دیے رضی اللہ عنہما۔ اب یہ جو بیچ میں لڑانے والا ایلیمنٹ تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، یہ کہنے لگے یہ تو پھر ایک اور ہے۔ انہوں نے سائڈ پر ہو کر حضرت علی پر فتویٰ لگا دیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہونا چاہیے، اور تم کہتے ہو یہ دو آدمیوں کا حکم چلے گا، تم نے ان دونوں کو رب کا شریک بنا لیا، نعوذ باللہ، اس لیے تم مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ، کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی سارے کافر ہو گئے، اور ہم رہ گئے اکیلے مسلمان۔ یہاں سے خارجی ظاہر ہو گئے، خارجی تو تھے ہی، ظاہر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ پھر لڑائی کی، وہ حکمین کا اور دو آدمیوں کے فیصلے کا معاملہ بیچ میں رہ گیا اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی، کئی مار کے ان کے ساتھ ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ گول مول بات نہ کرو، فتویٰ لگاؤ اور اس پر عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، بعض آ جائے، کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس گئے، جا کر کہتے ہیں ہاں بھائی خارجیو، یہ تو خارجیو تو میں کہہ رہا ہوں نا، بتاؤ تمہیں کیا مصیبت ہے، کیوں مخالفت کرتے ہو، کیوں کفر کے فتوے لگاتے ہو؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت طلحہ زبیر کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی ہے، کیا وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو لڑائی کیوں ہوئی، اور اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کے مال کو غنیمت کیوں نہیں بنایا، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا، اور ان کے جوانوں کو غلام کیوں نہیں بنایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، شیطان نے بیچ میں فتنہ ڈال دیا۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کے دو گروپ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کروا دو۔ ان کو لڑائی بھی ثابت کی ہے اور ان کو مومن بھی ثابت کیا ہے۔ تو مومن نے لڑ پڑے، کہنے لگے تو پھر ان کو لڑائی پھر تو ہونی نہیں چاہیے تھی، اور اگر کافر ہیں تو ان کی لونڈیاں کیوں نہیں بنائی؟ تو فرمانے لگے ادھر آپ کی ماں عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ، اٹھو کون ان کو لونڈی بنانا چاہتا ہے؟ شرم آ گئے۔ پھر کہنے لگے جی اللہ فرماتے حکم اللہ کا، یہ کہتے ہیں دو بندوں کا،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے، نصیحت کرو، بستر الگ کر لو، تھوڑی پٹائی کر کے دیکھ لو، پھر بات نہ بنے تو اس کے ابا کو بلا لو، ادھر سے اس کا باپ یا چاچا کو چلا جائے، وہ دونوں بزرگ بیٹھ کر سوچیں، فیصلہ کریں کہ یہ جوڑی چل سکے گی نہیں چل سکے گی۔ اگر وہ فیصلہ کریں طلاق تو طلاق ہو جائے، ورنہ دونوں کو وہ نصیحت کر کے دوبارہ بسا دیں، ان دو کا فیصلہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ایک نکاح بچانے کے لیے دو آدمیوں پر فیصلہ چھوڑا ہے، تو کیا ہم اتنے صحابہ کرام کی جانیں بچانے کے لیے دو آدمیوں پر فیصلہ نہیں چھوڑ سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ، ان کا معاملہ ایسے چلتا رہا۔ انہی خارجیوں نے دو گروپ بھیجے ان دونوں کو شہید کرنے کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیکیورٹی سخت تھی، وہاں اس کا داؤ نہیں چلا، حضرت علی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ لوگوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ حضرت حسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خلافت النبوت 30 سنہ، نبوت کی خلافت 30 سال چلے گی۔ اور اگر باریکی کے ساتھ مہینوں اور دنوں کا حساب لگایا جائے تو حضرت حسن کے 6 مہینے شامل نہ کریں تو 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ حضرت حسن کے خلافت کے آخری دن پر 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں خلفاء اربع نہیں ہیں، خلفاء خمسہ ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروپوں کی صلح کروائے گا۔ کیسے کے 2 گروپوں کی؟ مسلمانوں کے 2 گروپوں کی۔ انہوں نے 6 مہینے کے بعد حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ بھائی جان میں خلافت آپ کو دیتا ہوں اور میں دستبردار ہوتا ہوں تاکہ ساری امت ایک ہو جائے۔ چھوٹی قربانی ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کا بجٹ ہزاروں یا لاکھوں میں ہے، ہر ایک کا سیکرٹری، ہر ایک کا پروپیگنڈا سیکرٹری، ہر ایک کا مالیاتی سیکرٹری، ہر ایک کا امیر، ہر ایک کا نائب امیر۔ ان کے امیر اگر چاہیں بھی کہ ہم جو دونوں جماعتیں ایک ہو جائیں تو نیچے والے نہیں ٹکنے دیتے، میری کرسی کہاں جائے گی؟ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، وہ 2 ہو جائیں تو ایک نہیں ہوتی۔ حضرت حسن کے گورنر ہی کہہ سکتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارا بھی خیال کریں، آپ نے ان کو دے دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن نہیں، اتنی بڑی قربانی کہ آدم صفی اللہ سے لے کر علیہ السلام قیامت تک ایک عجوبہ ہے، اتنی بڑی قربانی دی کہ خلافت حضرت معاویہ کو تھما دی رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضرت حسین کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، نہ نسلی اعتبار سے، نہ قربانیوں کے حساب سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول کے ہم پلہ نہیں ہے، بعض سے پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ کی آیات سب برابر نہیں ہے، کوئی افضل ہے کوئی نیچے ہے، ساری اللہ کی آیتیں۔ آیت الکرسی سب سے افضل ہے نہیں تو باقی ادنا ہوئی نا۔ سورتیں سب برابر نہیں، فاتحہ سب سے افضل ہے، سورت اخلاص 10 پاروں کے برابر ہے،
تو ایسے ہی صحابہ بھی اب برابر نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمان، قربانیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، ان کے داماد، ان کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں. انہوں نے مشورہ کیا جب ان کے آخری دن آئے کہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہے کہ امت ایک ہو گئی ہے. اگر میں نے بھی ایسے ہی معاملہ کھلا چھوڑ دیا نا کہ اس کو بنا دوں اس کو بنا دوں، تو یہ اس پر ہر ایک پر وہ پرانے اختلاف دوبارہ کھڑے ہو جانے. اچھے سے اچھے صحابہ کرام کیلیبر کے، صلاحیتوں والے موجود ہیں، لیکن ان کی برادری کے حساب سے، ان کے خاندان کے حساب سے کس خاندان سے کیا معاملات ہیں، یہ معاملہ دوبارہ بگڑ جانا ہے. کیا کروں؟ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دو، صرف اس لیے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان میں سے کسی ایک کو بنایا تو معاملہ دوبارہ دو ہو سکتا ہے اور یہ بہت نقصان ہو جائے گا امت کا. انہوں نے مشورے کے ساتھ اپنے بیٹے کی بیعت لینا شروع کر دی. میں اپنے طور پر اور میرے جیسے کروڑوں لوگ پوری تاریخ میں یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا. لیکن یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری نبوت کی خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد پھر ملکن و رحمہ، ملوکیت ہوگی اور رحمت ہوگی اللہ واسطے. اور وہ واقعتاً رحمت تھی. بیٹے کے بعد بیٹا، بھائی، خلافت تو اس طرح چلتی رہی، لیکن بیچ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایسے نکلے کہ آج پوری تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے، پیچھے سے لے کر آج تک جتنا پیسہ کمایا تھا خلافت کی وجہ سے، اپنی بیویوں، بھانجیوں، بھتیجیوں کو جتنا زیور دیا تھا سب کو جمع کیا، کہا سارا بیت المال میں جمع کرو، تمہارا حق نہیں ہے. اتنا عجیب آدمی آئے تو وہ بھی ملوکیت کے ذریعے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلافت آئے گی اور وہ رحمت ہوگی، پھر اس کے بعد ملوکیت آئے گی اور وہ بھی رحمت ہوگی. ملوکیت کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی طریقے سے آئے، اللہ کا قاعدہ نافذ کرے، کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرے. وہ جمہوری طریقے سے آئے، وہ ڈنڈے سے ڈکٹیٹر بن کر آئے، وہ ملوکیت کے ذریعے آئے، کسی طریقے سے بھی آئے، اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نافذ کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بیٹے کا نام لے دیا تو جو ان کے شام والے تھے انہوں نے سب نے بیعت کر لی. معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، بیٹے نے سنبھال لیا سارا کچھ. علاقوں میں اپنے اپنے گورنر تو بھیجے ہوئے تھے. 2 شخصیات نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، باقی صحابہ کرام نے، تابعین نے اس کی بیعت کی اور اس کو نبھایا. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں، بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں کو جمع کر کہتے ہیں دیکھو بیٹے ہم نے بیعت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غداری کرے گا اس کی کمر میں غداری کا جھنڈا گاڑا جائے گا قیامت والے دن. اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ جیسا بھی ہے ہم نے بیعت کی، اب اس کو نبھانا ہے، ہم نے غداری نہیں کرنی. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ اور ابن مطیع، انہوں نے مکہ اور مدینہ میں لوگوں کے ذہن سازی شروع کر دی کہ ہمیں یزید کی بیعت توڑ دینی چاہیے، اس کے گورنر کو نکال دینا چاہیے. یہ بہت غلط ہو رہا ہے کہ ایک خلافت کو ملوکیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ہاں ہمارے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، یہ بہت غلط ہو رہا ہے.
ہمیں اس کے سامنے سٹینڈ لینا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کیا اور انہوں نے حرمین میں اپنے گورنر کھڑے کر دیا، اور بھی سائڈوں پہ مصر کی طرف پیش قدمی کر کے علاقوں میں اپنے گورنر کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ ادھر سے دوسرا آدمی، دوسری شخصیت جنہوں نے اس کی طاعت قبول نہیں کی، وہ تھے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کی خلافت تھی کوفہ میں، ان کا پایا تخت کوفہ تھا، کوفے والوں نے خط لکھے کہ آپ کے باپ کے محبت کرنے والے یہاں بہت ہیں، آپ ادھر آ جاؤ، آپ یہاں خلافت قائم کر لو۔ تو ادھر سے عبداللہ بن زبیر، ادھر سے ہم اس مصیبت کو ختم کر دیں گے۔ ہم نہیں مانتے کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے کسی تابعی کو اور باپ کے ساتھ، باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ نیت تو اچھی تھی ان کی بھی، نیت تو ان کی بھی اچھی، جنہوں نے اس کو خلیفہ بنایا تھا نیت تو ان کی بھی اچھی تھی، جنہوں نے اس کو برا سمجھا نیت تو ان کی بھی اچھی تھی، جنہوں نے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا نیت تو ان کی بھی اچھی تھی۔ تو یزید یہ سمجھتا ہے کہ میری بیعت ہو چکی، میں خلیفہ بن چکا، اب جو میری نہیں مانے گا میں تو اس کو ماروں گا۔ اور ہر بادشاہ یہی چاہتا ہے کہ جہاں پہ میری بات نہیں مانی جاتی میں وہاں اپنی بات کو نافذ کروں گا، ریٹ نافذ کروں گا اپنی۔ اس نے فوجیں بھیجی حرمین پر، حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو شہید بھی کیا اور وہاں پہ اپنی ریٹ، اپنا گورنر قائم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے اور بے شمار لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک فوج بھیجی کوفہ میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، انہوں نے ان کو شہید کر کے وہاں بھی اپنی ریٹ قائم کر دی۔ یہ ہے وہ ظلم جو اس کی حکومت میں ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی حکومت میں ظلم ہوا۔ اب روایتیں جتنی بھی ہیں ان میں غلط قسم کے راوی موجود ہیں۔ یہ روایتیں بھی ہیں کہ اس نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا جو تم نے کیا ہے۔ آل رسول علیہ السلام پر بڑے انعام و اکرام بھی کیے، ہاتھ بہت کھول دیا، بہت پیسہ دیا، احسان بھی کیا، جو ہوا اس پر افسوس بھی کیا۔ اور اس کے برعکس روایتیں بھی ہیں جی وہاں پہ اتنے دن قتل و غارت چلتی رہی اور بدکاری چلتی رہی، نعوذ باللہ۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، ہمیں معلوم نہیں کیا سچ۔ راوی تقریباً تمام روایتوں میں ضعیف موجود ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت حسین بن علی یا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کفر پر ہے اور ہم اسلام پر ہیں، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ ادھر بھی صحابہ اکرام ہیں ان کی بیعت کرنے والے، ادھر بھی صحابہ اکرام ہیں۔ بیچ میں سوچ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی بیعت کر لو توڑو نہ ورنہ غدار ہو جاؤ گی، ہم تو نہیں توڑتے۔ جتنے بھی ملاحظات یزید پر پیش کیے جاتے ہیں ان سب کا نتیجہ کفر نہیں ہے، فسق ہو سکتا ہے، ظلم ہو سکتا ہے، لیکن پوری تاریخ میں کسی نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان تروا کفرا بواحا ولکم فیہ من اللہ برہان، اگر تم حکمران کا واضح کفر دیکھو، واضح دلیل ہو تو پھر تم اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو۔ اگر اس میں کفر ہوتا تو صحابہ کرام اس کی بیعت نہ کرتے، اور اگر کر لی تھی تو وفا نہ کرتے۔ مسئلہ یہ تھا سیاسی کہ وہ باپ کے بعد بیٹا آیا، یہ کہتے تھے ہم یہ سیاست ہم نہیں چلنے دیں گے، باپ کے بعد بیٹا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حسین جب جانے لگے کوفہ کی طرف، منع کر رہے ہیں، بھائی منع کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کا حقیقی بھائی محمد بن حنفیہ، وہ حضرت علی کا بیٹا ہے، لیکن ماں لونڈی تھی اس لیے اس کو محمد بن علی نہیں کہتے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔
اس نے بیعت کی ہوئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں چلو یزید کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. وہ معذرت کر رہا ہے. وہ شرابی ہے. کہنے لگے تم نے دیکھا شراب پیتے؟ میں تو کتنے دن اس کے پاس گزار کر آیا ہوں, اس نے کبھی شراب نہیں پی, میرے سامنے وقت پر نماز پڑھتا رہا ہے. تم کیسے کہتے ہو شرابی ہے؟ بالکل وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے. عبداللہ بن عمر ان کی باتوں میں نہیں آئے. لیکن کتنے لوگ ہیں وہ اس سیاسی غلطی کو کہ باپ کے بعد بیٹا آ گیا اس کو بہت بڑی سمجھے اور مقابلے میں کھڑے بھی ہو گئے. باپ کے بعد بیٹا, حضرت علی کے بعد بھی حضرت حسن باپ کے بعد بیٹا ہے. اگر انہوں نے بیعت معاویہ بن ابی سفیان نے نہیں کی رضی اللہ عنہ تو حضرت علی نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت لیٹ کی تھی 6 مہینے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک اگر وہ لیٹ فوت ہوتی تو اور لیٹ کر دیتے. جتنی بھی لا لگانا چاہتے ہیں وہ فسق ہو سکتا ہے, ظلم ہو سکتا ہے, حکمران فاسق اور ظالم ہو سکتا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ ان کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا, لیکن کافر کسی نے نہیں کہا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں جناب کفر ختم کرنے جاؤں. جو آج تصور بیان کیا جاتا ہے کہ حسینی ہو یا یزیدی ہو, مطلب یہ کہ کافر ہو یا مسلمان ہو, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. مطلب کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا. ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی غلطی کی اصلاح کرنے نکلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. وہ کفر ختم کر کے اسلام لانے نہیں نکلے, سب مسلمان ہیں پہلے سے. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں یا مجھے یزید کو ملوا دو. ابن زیاد کے ظلم سے وہ یزید کو چھوٹا ظالم سمجھتے تھے تو تبھی اس کے پاس جانا چاہ رہے تھے نا. اگر اس کو بھی ابن زیاد جتنا سمجھتے ہوتے تو کیا فرق ہے. کہتے ہیں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو یا مجھے واپس جانے دو یا مجھے پھر مسلمانوں کی سرحدوں پر جانے دو تاکہ میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. مطلب وہ سمجھتے تھے یہ مار کا کفر اسلام کا نہیں ہے, یہ مار کا کفر اسلام کا نہیں. میں ایک سیاسی غلطی کی اصلاح کے لیے نکلا تھا اور جیسے میرے سارے پتے ہوا دینے لگے, جیسے میرے سارے کفی بے وفا نکلے, اب وہ غلطی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے ادھر جانے دو, میں جا کر وہاں پہ لڑتا, اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کفر اسلام کا مارکا نہیں ہے, یہ ایک غلطی کی اصلاح کا مارکا ہے. لیکن عزیز بھائیوں, میں کبھی یہ ساری باتیں نہ کرتا. آج لوگوں نے حق اور باطل کی پہچان ہی اس واقعے کو بنا لیا. بڑے بڑے اچھے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا. وہ بیان کرتے ہیں, روتے ہیں اور رلاتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں. بھائیوں, اس سارے واقعے سے 51 سال پہلے اسلام بننا بند ہو گیا تھا. یہ واقعہ جتنا بھی دل گداز ہے, جتنا بھی بڑا ظلم ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, مگر اس سے اسلام میں نہ کمی آتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے. سب کی اپنی اپنی نیتیں ہیں, نیت کا کھوٹا ان میں کوئی بھی نہیں. سب اچھے سے اچھا سوچتے ہیں. جو بہتر سوچا, اچھی نیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کی نیتوں پر ان کو اجر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے والا اگر اجتہاد کرتا ہے اور حق بات تک پہنچ جاتا ہے اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے, اور اگر وہ حق بات تک نہیں پہنچتا, غلطی پر رہتا ہے, اللہ اس کو سوچنے کی وجہ سے سنگل اجر سے محروم نہیں کرتا. اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر واحد. یہ جتنے گروپ میں حضرت حسین کا, حضرت عبداللہ بن زبیر کا اور شامیوں کا عبداللہ بن عمر اور ان کے ساتھی, سب کے سب یا ڈبل اجر کا حقدار ہے یا سنگل اجر کے حقدار ہیں, محروم کوئی نہیں.
کیونکہ سب خیر چاہتے تھے امت کے ساتھ. ایک کو پکڑ کر دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دو, تیرا کیا تعلق ہے؟ حضرت شابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیٹ پیدا کر کے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ کر لیا, بچا لیا. ہم اس وقت ہوتے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ہی ہوتے نا. اور اب اللہ نے فضل کیا ہم لیٹ آئے تو کم از کم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے محفوظ نہیں کر سکتے؟ ذرا غور کرو, یہ سارا واقعہ بیان کر کے لوگوں کو رونے رلانے اور کسی ایک گروپ کو گالیاں دینے سے اس کا آخری اینڈ بینیفیشری کون ہے؟ اس سب کا فائدہ کون اٹھاتا ہے معاشرے میں؟ سوچو تو صحیح. وہی اہل بدعت, وہ فائدہ اٹھائیں گے تیری ان باتوں کا. کیا مودودی صاحب اور کیا ان کے بعد آنے والے ایک ہی ڈگر پر چلتے چلے جاتے ہیں. ایک طرف ہو گئے اور دوسرے کو برا کہنا شروع کر دیا. تیرا کتنا حصہ ہے؟ فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ امت گزر گئی, جو انہوں نے کمایا وہ ان کا, جو تم نے کمایا وہ تمہارا, تمہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو نہ ان واقعات کو کفر اسلام کی نشانی سمجھو اور نہ ان واقعات کی بنیاد پر رو رلا کر کے آپ کے اس ساری تحریک کا جو فائدہ اٹھائیں گے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اور ایسی ویڈیوز ان کو آگے بھیجنا اور فارورڈ کرنا, اور یہ کیا مصیبت ہے؟ اگر آل بیت سے محبت ہے تو حضرت حسن بن علی بھی تو آل بیت سے ہے نا. کون نام لیتا ہے ان کا؟ کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے تو سب روتے ہو. ان کا بھائی ابو بکر بن علی بھی تو شہید ہوا تھا, عمر بن علی بھی تو شہید ہوا تھا. اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آل بیت سے جو محبت ہے تو وہ آل بیت نہیں ہے. اس لیے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا کام کیا, امت کو ایک کر دیا, تو کوئی رویا؟ کوئی بھی نہیں روتا. تم رو گے نہیں تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ ہم تو اس کو بیان کریں گے جس پر ہم روئیں اور رلائیں, تاکہ کچھ نکلے نا, کچھ آئے, کچھ حمایت ملے, کچھ پیسہ ملے. حضرت حسن بیچارے کو بیان کر کے ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں ملتا. تو بات مفادات کی ہے, بات آل رسول کی محبت کی نہیں ہے. اس لیے ان واقعات کی بنیاد پر اسلام کو نہ پرکھو. اسلام اس سے کہیں پہلے مکمل ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے